اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سبق نمبر 128 پڑھنے لگے ہیں۔ سورت یوسف کی 22 آیات، آیت نمبر 58 سے لے کر آیت نمبر 79 تک۔ ہم نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بچپن کے خواب سے لے کر اور اس کے بعد بھائیوں کی عداوت سامنے آئی، انہوں نے کیا بہیمانہ سلوک کیا، پھر اس کے بعد کس طرح بکتے مصر میں پہنچے، پھر وہاں آپ کے خلاف جو سازشیں ہوئیں اور جیل میں جانا پڑا، یہ سارا ہم نے سنا۔ اور آخری سبق میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نکل کر ایک عزت دار اور دنیاوی حیثیت سے بھی باعزت مقام پر سرفراز ہوئے۔ اب جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہہ دیا تھا کہ مجھے خزانہ اور یہ جو زراعت اور یہ جو خوراک وغیرہ کا محکمہ ہے اسی کو میرے حوالے کر دو، تو بادشاہ آپ پر مکمل اعتماد رکھتا تھا، اس نے مکمل آپ کو اس سلسلے میں اختیارات دے دیے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے جس طرح تعبیر بتائی تھی بادشاہ کو خواب کی، اس کے مطابق 7 سال تو فصل ہوتی رہی، 7 سال کے بعد زبردست قحط آ گیا، اتنا سخت قحط کہ مصر کے جو ارد گرد کی آبادیاں تھیں وہاں بھی فصلیں نہیں ہوئیں قحط سالی کی وجہ سے۔ تو لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے تو 7 سال جوڑنا شروع کر دیا تھا، وہ جو بالیاں ہوتی تھی ان میں تھوڑا سا لیتے تھے کھانے کے لیے، باقی جمع کرتے جاتے تھے، اتنا جمع کر لیا کہ اہل مصر کے لیے بھی 7 سال کے لیے وہ کافی تھا، اور مصر کے جو ساتھ والے دوسرے ممالک تھے ان کے لیے بھی انہوں نے سٹور کر لیا تھا، وہ سارا مال کافی تھا۔ تو جب دوسری دنیا میں قحط آیا اور انہیں پتہ چلا کہ مصر کا ایک بادشاہ ہے، اس بادشاہ نے بڑی زبردست تدبیر کی ہوئی ہے، وہ سب کو سالانہ راشن دے دیتا ہے، اس کے پاس دوسرے ملک کے لوگ بھی جائیں تو وہ بڑی مہربانی اور کمال اور سخاوت کے ساتھ ان کو بھی راشن دیتا ہے، اور ان کو اندازہ تھا کہ ایک ایک بندے کو ایک ایک اونٹ کا راشن دیتا ہے۔ تو لہٰذا وہ تمام بھائی ادھر سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاقے کنعان میں بھی، کیونکہ اب قحط آ چکا تھا شام کے علاقوں میں، تو کنعان سے ان بھائیوں نے یہ سن کر مصر کی طرف روانہ ہوئے کہ مصر کا بادشاہ راشن دے رہا ہے، وہاں سے جا کے خوراک لاتے ہیں۔ لہٰذا وہ 10 بھائی جو سگے تو نہیں تھے لیکن باپ شریک بھائی تھے، وہ حضرت یوسف کے پاس آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو ان کو پہچان رہے تھے، کیونکہ وہ تو چھوٹے سے بچے تھے، وہ بڑے تھے بھائی، تو بڑوں کی شکل میں تو 14-15 سال یا زیادہ عرصہ گزرنے سے کوئی زیادہ فرق نہیں گزرتا، لیکن وہ بچہ جو 7 سال کی عمر میں جسے کنویں میں پھینکا گیا، آج وہ جس مقام پہ بیٹھا ہے، ایک تو یہ بات بھی پہچاننے سے مانے تھی، سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ اس مقام پہ وہی بچہ ہے جس بھائی کو ہم نے پھینکا تھا، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ شکل کافی بدل جاتی ہے، چھوٹے بچے سے جب بڑا ہوتا ہے تو آپ نہیں پہچان سکتے، لیکن بڑوں کا جو ہے وہ تھوڑی سی تبدیلی ہوتی ہے، تو لہٰذا ان کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ فرمایا وجاء اخوۃ یوسف، اور
جا لفظی ترجمہ آیا. اخواتو برادران سارے بھائی, اخ کی جمع. تو اگرچہ یہ سنگولر آتا ہے لیکن عربی کا اصول ہے کہ فعل ہمیشہ واحد آتا ہے اگر فاعل اس کے بعد ظاہر ہو. فاعل ظاہر ہے نا, موجود ہے نا, نظر آ رہا ہے نا فاعل, اخوا کا لفظ, تو یہ ظاہر ہے, تو جا فعل واحد آئے گا. تو اب ترجمہ تو آیا ہے لیکن فاعل کیونکہ بہت سے ہیں لہذا ہم ترجمہ کیا کریں گے, آئے. وجا اخوات یوسفا, کون آ گئے؟ یوسف کے بھائی آ گئے, یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ 10 بھائی جو تھے وہ آ گئے, وہی جو کنویں میں پھینک آئے تھے, ایک ایک کی شکل یاد تھی. فدخلوا علیہ, تو وہ سب, اب دیکھیں اب آگے فاعل نہیں آ رہا نا, فاعل گزر چکا ہے, لہذا یہاں فعل جمع ہے. یہاں داخلہ نہیں کہا جبکہ وہاں جاؤ نہیں کہا, صرف جاء کہا کیونکہ فاعل اس کے سامنے ظاہر تھا. اب فاعل ظاہر نہیں ہے, پیچھے گزر گیا ہے, لہذا فدخلوا علیہ, وہ 10 کے 10 بھائی داخل ہوئے یوسف پر, یعنی یوسف کے سامنے پیش ہوئے. راشن لینے آئے ہیں, سامنے مجرم کھڑے ہیں اور کچھ مانگنے آئے ہیں. فعرفہم, وہ ان کو پہچان گیا. وہم, اور وہ جو 10 تھے, لہو, اس ایک یوسف کو, منکرون, نہ پہچاننے والے تھے, انکار کرنے والے یعنی نہ پہچاننے والے تھے, وہ نہیں پہچان سکے. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ, واقع معنی لما جہازہم, فعل ماضی جہازا, اس نے تیار کر دیا, سامان تیار کیا. آپ سٹور پہ جاتے ہیں نا, سٹور میں آپ کا اگر کوئی اچھے دکان ہو, اچھا معیار کا, تو کیا ہوتا ہے, ہر چیز آپ کو پیک کر کے فوراً دے دیتے. مجھے یہ کیک چاہیے, فوراً ڈبے میں پیک کریں گے, شاپر میں ڈالیں گے, آپ کے حوالے رسید کے ساتھ کر دیں گے, آگے جا کے پیمنٹ کر دیں. یہ ہے جہازا, سامان تیار کر دیا. فرمایا فلما جہازہم, جب ان کے لیے تیار کر دیا یوسف علیہ السلام اور ان کے یوسف علیہ السلام نے, بے جہازہم, ان کا تیار سامان, ضرورت کا سامان تیار کر دیا. قال, فرمایا, ائتو, تم آؤ, نی, میرے پاس, بے, ساتھ, اخن, بھائی کے, لکم, تمہارے, من ابیکم, تمہارے باپ کی طرف سے. یقینی بات ہے وہ آئے ہوں گے تو انہوں نے بتایا ہوگا جی کہ ہم 10 بھائی ہیں, تو انہوں نے کہا چلو جی 10 اونٹ تیار کر دو انہیں. تو ساتھ انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہوگا جی ہمارے ایک بھائی اور بھی ہے, وہ پیچھے ہے حضرت یعقوب کے پاس, اس کا بھی راشن دے دیں. آپ نے فرمایا نہیں, اس کا نہیں ملے گا, جو آئے گا اسی کا ملے گا. ہاں, اگلی بار اس کو لے کر آنا, اگلی بار اس کو لے کر آنا تاکہ اس کا بھی میں تمہیں راشن دوں, اور اگر اگلی بار اس کو نہ لے آئے تو تمہیں بھی نہیں ملے گا, پھر تو جھوٹے ہو گئے نا تم. اب بتانا تو نہیں تھا, مجھے پتا ہے, اور وہ میرا سگا بھائی ہے, اب اس سے ملنا بھی تھا. تو حضرت یوسف نے کہا کہ اگر تم اس کو لاؤ گے تو اگلی بار اس کا بھی تمہیں ملے گا, زیادہ مال ملے گا, اور اگر نہ لائے تو تمہیں بھی نہیں ملے گا. ایسا انہیں پکا کر رہے ہیں کہ اگلی دفعہ بھائی کو لے کے آؤ. تو فرمایا ائتونی باخن لکم من ابیکم, اپنے جو بھائی, باپ کی طرف سے تمہارا بھائی ہے یعنی بنیامین, اس کو بھی لے کر آؤ. الا ترون, لا ترا, تو دیکھتا ہے, ترونا, تم سب دیکھتے ہو, الا ترون, کیا تم دیکھ نہیں رہے, انی, کہ میں, اوفی, پورا دیتا ہوں, الکیلا, ماپ, تول, میں پورا ماپ دیتا ہوں یعنی پوری مقدار میں تمہیں دے رہا ہوں. وانا خیر, اور میں بہتر ہوں, المنزلین, مہمان نواز. منزل کے معنی مہمان اتار, مہمان رکھنے والا, میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں. دیکھا تم نے, میں نے تمہارا وزن جو تمہارا بنتا تھا حق میں نے پورا دیا, دیکھا. تو بھائی کو بھی لے آؤ, اس کا بھی اکرام کریں گے, اسے بھی ٹھیک رکھیں گے. تمہیں ڈر کا ہے, بھائی کو کیوں نہیں لاتے؟
قالوا سنراودو، ہاں فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، تو تمہارا بھی پیمانہ نہیں ہوگا، تمہیں بھی وہ ماپ کر نہیں ملے گا، تمہیں بھی غذا نہیں ملے گی عندی میرے پاس، پھر میرے پاس تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ وَلَا تَقْرَبُونِي، اور میرے قریب ہی نہ آنا، میرے قریب مت پھٹکنا، یعنی غصہ بھی دکھا دیا کہ میرے پاس نہ آنا، اگر اس بھائی کو نہ لے آئے، اس کو لے کے آنا۔ قالو، وہ کہنے لگے، سنراودو، پڑھا ہے نا پہلے تراودو آیا تھا، راود نہ، ہم نے ورغلایا، بہلایا، سنراودو، ہم بہلائیں گے، عنہ، اس بھائی سے، اباہو، اس کے ابو کو، یعنی حضرت یعقوب کو ہم بنیامین کے بارے میں ذرا بہلائیں گے، کوشش کریں گے کہ ان سے لے آئیں، ان کے کنٹرول سے باہر لے آئیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں میرے پاس ہی رہے گا بیٹا، اسے میں نہیں چھوڑوں گا، تم نے یوسف کو پہلے گم کیا ہے، اب اس کو بھی گم کرو گے، اسے چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ سنراودو عنہ اباہو، اب ہم اس کے ابو کو اس سے بہلائیں گے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور یقیناً ہم تو کرنے والے ہیں، فاعل ہیں، فاعلون جمع ہو گیا اور لام سے تاکید ہو گئی، یقیناً ہم اس کو لے کر آئیں گے، پکا وعدہ جی، ہم لے کر آئیں گے اسے۔ ادھر سے بھائیوں سے وعدہ لیا اور انہوں نے پکا وعدہ دیا، دوسری طرف حضرت یوسف نے ایک اور سکیم بھی پوری کی۔ کیا کیا؟ کیونکہ اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے بھائی جو ہے نا، ابا جی کی حالت بڑی پتلی ہے مالی طور پہ، خود تو اب یہاں بادشاہ کے اسٹیٹس پہ تھے، پیسہ تھا بہت، لیکن دیکھا کہ ابا جی کی حالت مالی کمزور ہے، کیونکہ جو مال وہ لے کر آئے تھے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتنا مال لے کے آئے اور کتنا لے کے جانا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے مہربانی یہ کی کہ جو بھائی مال لے کے آئے تھے نا، جس کی جگہ پہ غلہ لینا تھا، وہی مال دوبارہ چپکے سے خود انہی کے بیگز میں رکھوا کے واپس بھیج دیا، تاکہ بیچارے اگلی دفعہ آ سکے۔ یہ نہ ہو کہ اگلی دفعہ اس لیے نہ آئے کہ پیسے نہیں تھے لینے کے، اور بھوکے، وہاں بھوک سے کچھ ہو جائے انہیں، ہمدردی بھی تو تھی۔ تو لہٰذا ان کا پیسہ مال جو وہ لے کر آئے تھے، کہتے ہیں وہاں سے چمڑے کا کوئی مال لے کر آئے تھے، جوتیاں وغیرہ شام کے، تاکہ یہاں آ کے اس کی جگہ غلہ لیں، تو انہوں نے وہی ان کا چمڑے کا مال ان کے بیگز میں چپکے سے رکھوا دیا، اس کے اوپر غلہ ڈلوا دیا، پھر انہیں کہا لے جاؤ۔ انہیں نہیں پتا تھا یہ مال ہمارا واپس جا رہا ہے، تاکہ اگلی دفعہ ان کے پاس یہ بہانہ نہ ہو کہ، یا جواز نہ ہو کہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تھے جو ہم لینے آتے۔ وقالا، تو حضرت یوسف نے کہا، لفتیان ہی، فتیان جمع ہے فتح کی، کل بھی گزرا، فتح نوجوان، کارندہ، فتیان کارندے، جوان کارندے۔ لفتیان ہی، حضرت یوسف نے اپنے کارندوں سے کہا، جوانوں سے کہا، اجعلوا، کر دو، بضاعہ، بضاعہ کہتے ہیں سامان، بضاعتہم، ان کا سامان، فی رحالہم، رحال رحل کی جمع، رحل کہتے ہیں کجاوا، رحالہم، ان کے کجاووں میں ان کا سامان کر دو، یعنی ان کا سامان پہلے رکھ دو، ان کے کجاووں میں غلے کے اندر ہی ڈال دو۔ لعلہم، تاکہ وہ، یعرفونہا، اس کو پہچان لیں، اذا، جب، انقلبوا، واپس جائیں، الی اہلہم، اپنے گھر والوں کی طرف، جب گھر جائیں گے، سامان کھولیں گے، غلہ نکالیں گے، تو دیکھیں گے اوئے جس کی جگہ پہ لے وہ چیز بھی خود ہمارے پاس آ گئی ہے۔ لعلہم، تاکہ وہ لوگ، یرجعون، واپس آئیں، یرجعون، واپس آئیں، اس طرح یہ واپس آنے کا یقین ہو جائے گا ان کا۔ فرمایا فلما رجعوا، پھر جب یہ پلٹے، الی ابیہم، اپنے ابو کے پاس، یہ لشکر سارا سامان لے کر قافلہ واپس اپنے شام کنعان میں ابا جی کے پاس پہنچ گئے، اور ابا جی کو حالات سنانے لگے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ تو حالات سناتے ہوئے کہا، قالو، انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے والد، اے ہمارے ابو، منیع،
منع کر دیا گیا، روک دیا گیا، منا ہم سے، الکیلو ماپ غلہ، فارسل تو بھیجیے، معنا ہمارے ساتھ، اخانا نقتل ہم کیل لیں گے، وہی کیل جو منع کیا گیا یعنی ناپ وہ غلہ، تو وہ ہم وزن کا غلہ لیں گے، وَإِنَّا لَهُ اور بے شک ہم لہو اس بھائی کے حافظون یقیناً حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب جی ہم بڑا خیال رکھیں گے اپنے بھائی بنیامین کا، مہربانی کریں اسے بھیجیں ورنہ آئندہ ہمیں غلہ ہی نہیں ملے گا۔ قال حضرت یعقوب نے فرمایا، حل آمانوکم کیا میں تم پر اعتماد کروں، علیہ اس پر، بنیامین پر، اللہ مگر، کما جیسا، امنتو میں نے اعتماد کیا، تم لوگوں پر، علی اخیہ اس کے بھائی کے بارے میں، جس طرح اس کے بھائی کے بارے میں تم نے بڑے وعدے کیے تھے اور جا کے اس کا پتہ نہیں کیا کیا تم نے، تو اب میں بنیامین پر بھی ایسے بھروسہ کروں، تو تمہارا بھروسہ کروں بنیامین کے بارے میں، من قبلو جو تم پہلے کر چکے ہو، فاللہ خیر حافظا مطلب ہے تم پر مجھے اعتماد نہیں ہے، لیکن اللہ خیر حافظا اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین اور وہ بہترین سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ارحم کے معنی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا، الراحمین رحم کرنے والے، رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، اس اللہ پر میں اعتماد کرتا ہوں، اب تمہارے ساتھ بھیج دوں گا لیکن اعتماد تم پر نہیں ہے۔ ولما فاتحو چلیں جی ابا جی سے وعدہ بھی لے لیا، اب سامان کھول رہے ہیں، ولما فاتحو اور جب انہوں نے کھولا، متاع سامان کو، ہم اپنے، واجدو پایا، بداعتہم اپنے سامان کو، ردت جو واپس کر دیا گیا، الیہم ان کی طرف، قالو تو کہنے لگے، یا ابانا او ہمارے ابا جی، ما نبغی ہم کیا چاہتے ہیں، یعنی ہمیں اور کیا چاہیے تھا، غلہ بھی مل گیا، جو لے کے گئے تھے وہ بھی واپس مل گیا، ما نبغی ہمیں اور کیا چاہیے، حاذہ بداعتنا یہ ہمارا سامان ہے، ردت الینا جو ہماری طرف لوٹا دیا گیا، واپس کر دیا گیا۔ ابا جی اب تو کنفرم اگلی دفعہ جائیں گے اور یا بنیامین کو لے کے جائیں گے، وَنَمِيرُ اور ہم خوراک لے کر آئیں گے، نمیرو مارا اس نے سامان لیا، خوراک لی کسی کے لیے، یمیرو وہ خوراک لیتا ہے، نمیرو ہم خوراک لیں گے، وَنَمِيرُ أَهْلَنَا ہم اپنے گھر والوں کی خوراک لے کر آئیں گے، وَنَحْفَظُ أَخَانَا اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، وَنَزْدَادُ اور ہم زیادہ ہو جائیں گے، معنی میں بعیرن ایک اونٹ، 11واں بھائی ہوگا تو 11 اونٹ ملیں گے نا، تو ایک اونٹ کا سامان بھی زیادہ ملے گا، اگلی دفعہ زیادہ سامان لے کے آئیں گے، ذالک کیل یسیر یہ تو بڑا کم سا ہے، 10 اونٹ تو کم پڑ جائیں گے، گھر کی فیملی کے افراد زیادہ ہیں، یہ کم پڑ جائیں گے، تو اگلی دفعہ تو ایک اونٹ زیادہ ملے گا ہمیں، تو وہ پورا ہو جائے گا۔ قال حضرت یعقوب نے فرمایا، لن ارسلہ معکم میں اسے تمہارے ساتھ کسی صورت نہیں بھیجوں گا، حتیٰ یہاں تک کہ، ہاں ایک شرط ہے، بھیجوں گا تو صحیح، ایک شرط لگا رہا ہوں تم لوگوں پر، تؤتونی آتا اس نے دیا، ان وہ تو آفینا این سے ہے، آتاکم الرسول وما آتاکم الرسول فخذوہ اللہ نے فرمایا جو رسول تمہیں دے اسے مضبوطی سے پکڑو، تو آتا اس نے دیا، یؤتی توتی توتونا توتونی تم سب مجھے دیتے ہو، حتیٰ توتونی یہاں تک کہ تم لوگ مجھے دو، موثقاً پکا وعدہ، من اللہ اللہ کے نام سے، اللہ کا نام لے کر مجھے پکا وعدہ دو، لتاتننا تم ہر حال میں آؤ گے، نی میرے پاس، بھی اس کو لے کر، پکا وعدہ کرو کہ اس کو میرے پاس واپس لے کر آؤ گے، پھر میں اسے بھیجوں گا، الا مگر، ہاں ایکسیپشنز بہرحال ہوتے ہیں، ان یحاطا
کہ گھیرے میں لے لیا جائے بکم تم لوگوں کو، یعنی ایسے گھر جاؤ کہ ممکن ہی نہ ہو، امپاسبل ہو، تو وہ تو میں تمہیں اس پر تو تمہیں پابند نہیں کرتا، لیکن ویسے تمہارے اوپر لازم ہے کہ اس کو لے کر آؤ گے۔ فلما آتوہ، پھر جب انہوں نے دے دیا اس کو، یعنی اپنے والد محترم کو، موثقہم اپنا پکا وعدہ، قالا پھر بھی حضرت یعقوب نے فرمایا اللہ ہے اللہ پر، ما نقولو جو ہم کہہ رہے ہیں، وکیل نگہبان، اللہ نگہبان ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، یعنی اعتبار تمہارا پھر بھی اتنا نہیں ہے، اللہ ہی اب خیال کرے گا اس کا معاملے کا۔ وقالا، اور حضرت یعقوب نے فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا، تم داخل مت ہونا۔ ہاں دیکھیں، مشورہ بھی آ رہا ہے، تدبیر بہرحال بندے کو بھروسہ اللہ ہی پر کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ تدبیر خود کرنی چاہیے۔ اللہ پر بھروسہ کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ یہ ہے کہ میں نے جو تدبیر کی ہے اللہ اس میں برکت ڈالیں گے، اس کو فائدہ مند بنائیں گے، نقصان سے دور رکھیں گے۔ تدبیر آپ نے خود کرنی ہے، بھروسہ اللہ پر ہے کہ وہ اس تدبیر میں فائدے کا پہلو ڈالیں گے، مضرت کا پہلو نکال دیں گے، بس یہ ہے، تدبیر انسان نے کرنی ہے۔ لہذا حضرت یعقوب نے تدبیر فرمائی، بھروسہ اللہ پر، لیکن تدبیر فرماتے ہوئے اپنے بیٹوں کو حکم دیا، لا تدخلوا، نہ داخل ہونا، من باب واحد، ایک دروازے سے۔ بیٹا جب شہر میں داخل ہو گیا نا، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، سارے بھائی مختلف دروازوں سے داخل ہو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ 11 گبرو جوان خوبصورت لمبے اور اچھے قد کاٹ کے تھے، تو وہ نظر لگ جانے کا خطرہ تھا، تو لہٰذا ذرا علیحدہ علیحدہ داخل ہونا تاکہ نظر بد سے محفوظ رہو۔ لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل مت ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، متفرق دروازوں سے داخل ہونا۔ لیکن ساتھ یہ واضح بھی فرما دیا کہ وما اغنی عنکم، میں کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہوں تم لوگوں کو، من اللہ، اللہ کے مقابلے پر، من شیئن، کچھ بھی، یہ جسٹ ایک تدبیر ہے، فائدہ ہو نہ ہو یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ ان الحکم الا للہ، حکم چلے گا تو اللہ ہی کا چلے گا، فیصلہ ہوگا اسی کا ہی نافذ۔ علیہ توکلت، اسی اللہ پر میں نے بھروسہ کیا، وعلیہ، اور اسی اللہ پر، فلیتوکل، بھروسہ کرنا چاہیے، المتوکلون، جو بھروسہ کرنے والے ہیں ان کو بھروسہ کرنا اللہ ہی پر چاہیے۔ چلیں جی، یہ مشورے دے کر ایک بار پھر قافلہ روانہ ہو رہا ہے حضرت یوسف کے پاس۔ اب 10 بھائی نہیں، اب 11 آ رہے ہیں، اپنا بھائی بھی آ رہا ہے۔ فرمایا ولما داخلوا، پھر جب وہ داخل ہوئے، من حیث، جہاں سے، امرہم، ان کو حکم دیا، ابوہم، ان کے والد مکرم نے جہاں جہاں کا حکم دیا تھا کہ مختلف سائڈ سے داخل ہونا، بھائی واقعتاً ابو کے حکم کے مطابق مختلف سائڈ سے داخل ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کانا یغنی عنہم، وہ ان کو فائدہ نہیں دے سکتا تھا، وہ ان کو بے نیاز، ان کو کے لیے بھلا نہیں کر سکتا تھا، من اللہ، اللہ کے مقابلے پر، من شیئن، کچھ بھی، جیسے حضرت یعقوب نے خود اعتراف کیا، اب یہاں اللہ تعالیٰ بھی وہی بات فرما رہے ہیں۔ پھر انہوں نے تدبیر کیوں کی تھی؟ الا حاجتن فی نفس یعقوب، ہاں، یعقوب کی اپنے نفس کی، دل کی ایک خواہش تھی، ایک ضرورت تھی، قضاہا، وہ انہوں نے پوری کی، قضا، پوری کی، ہاں، اس حاجت کو حضرت یعقوب نے اسی حاجت کو پورا کیا۔ بس ایک بات کیا کہ اپنی تدبیر تو پوری کی نا،
وہ تو بندے کو کرنی چاہیے، وہ انہوں نے کر دیا. اب اللہ اس میں جتنی برکت ڈالیں گے ہوگی، جتنی نہیں ڈالیں گے وہ نہیں ہوگی. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، لیکن اللہ بتا رہے ہیں کہ انَّهُ یقیناً وہ حضرت یعقوب علیہ السلام لذو علم ہے، علم والے. ان کو پتا تھا تدبیر کہاں کرنی ہے کہاں نہیں کرنی. لما علمناہ، لیکن ان کا جو علم تھا وجہ وہی تھی کہ ہم نے اسے علم دیا. انہیں وہ علم حاصل تھا، اس علم کے وہ رکھوالے تھے جو علم ہم نے اسے دیا. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، یا تو تدبیر کرنا نہیں جانتے. اگر تدبیر کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ تدبیر کی وجہ سے ہی کام ہوگا، تدبیر کی وجہ سے کام نہیں ہوتا. اور تدبیر کرنی چاہیے. یہ علم کی دلیل ہے کہ انسان تدبیر کرے. انسان تدبیر کرے، یہ علم کی دلیل ہے، ضرورت ہے. لیکن یہ کہنا کہ اسی تدبیر سے ہی مسئلہ حل ہوگا، یہ خود جہالت ہے. علم یہ ہے کہ اس تدبیر کو نافذ کرنے والا اور اس سے فائدہ دینے والا، اس پر میں فائدہ دینے والا اللہ ہی ہے. تو فرمائے لذو علم لما علمناہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. آگے فرمایا ولما داخلوا علی یوسف، شہر میں داخل ہو گئے ابا جی کی تدبیر کے مطابق. ولما داخلوا علی یوسف، پھر کیا ہوا؟ اور جب یوسف کے سامنے داخل ہوئے، یوسف کے سامنے پیش ہوئے، آوا، اس یوسف نے آوا جگہ دی، الیہ اپنی طرف، اخاہو اپنے بھائی یعنی اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے ساتھ کر لیا. قال کہا، انی بے شک میں، آنا میں، اخو جی میں، ڈبل ہے ہاں بیٹا، میں اخو کا تیرا بھائی ہوں. فلا تبتئس، دکھ نہ لینا، اب دکھ ختم. فلا تبتئس، اب غمگین مت ہو، پریشان مت ہونا. بے پر ما جو کانو وہ تھے، یا ملون کرتے، بھائی جو کچھ کیا کرتے تھے اب اس کا دکھ تمہیں اپنے دل میں نہ رکھنا، بس وہ دکھ ختم. یہ کب کہا؟ یقینی بات ان کے سامنے تو نہیں کہا، اور انہیں جگہ بھی اپنے سامنے تو نہیں اپنے ساتھ. کہتے ہیں کہ یوں ہوا کہ دو بندوں کو ایک ایک کمرہ، ایک ایک جگہ الاٹ کی گئی. وہ 10 بھائی تھے تو ان کو 5 کمرے دے دیے گئے. یہ بچ گئے تو ان کو انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا کہ یہ میرے ساتھ آ جائے گا. تو 11 تھے نا، اس طرح اپنے ساتھ ملا لیا. اب جب اکیلے ہوئے تو اکیلے میں انہیں راز بتا دیا کہ میں یوسف ہوں. بے فکر ہو، یہ نہیں ہے کہ تم علیحدہ کسی انجان کے پاس جا رہے ہو، پریشان ہو رہے ہو، پریشان مت ہو. جو کچھ بھائی کرتے رہے وہ بھی انشاءاللہ اب ختم، اب تم میرے ساتھ ہو. اچھا جی، اب نیکسٹ گیم. فلما جہزہم، پھر جب ان کو تیار کیا، بے جہازہم ان کے سامان کے ساتھ، جب ان کا سارا سامان تیار کر کے 11 اونٹ تیار کیے. جعل السقایۃ، حضرت یوسف نے جعلا کر دیا، سقایۃ پلانے، پانی پلانے کا پیالہ، وہ پیالہ جس میں پیا جائے، سقایا، وہ خاص قسم کو ہوگا اور بادشاہ کا تھا. جعل السقایۃ، وہ پانی پلانے والا، پلانے کے لیے استعمال ہونے والا پیالہ رکھوا دیا، فی رحل اخیہ، اپنے سگے بھائی کے سامان میں، ایک کجاوے میں. ثم، حضرت یوسف نے اپنا کاروائی کر لی، ان کے ذہن میں سارا پلان تھا، اور یہ پلان خود اللہ کی طرف سے انہیں بتایا گیا تھا کرنا ہے. اب یوسف سائڈ پہ ہو گئے. اب جو یقینی بات ہے، جو سامان ڈالنے والے تھے انہوں نے جب ان کا سامان مقرر کیا تو ادھر سے دیکھا تو پیالہ گم ہے. تو ثم اذن مؤذن، تو اذان، اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، ایتھا العیر، او قافلے والے، عیر کے معنی قافلہ، ایتھا اے، العیر، عیر مؤنث ہے، ایتھا العیر، او قافلے والے، انکم لسارقون، تم تو چور ہو. انہوں نے دیکھا کہ بہت قیمتی پیالہ، غلہ ڈالا ہے، پیالہ یہی پڑا تھا، اب پیالہ نہیں پڑا، غلہ اس کے اندر ہے، تو پیالہ کہاں گیا؟
تو یقین ہو گیا اسی قافلے کا غلہ بھی ڈالا، چوری کیا تو انہوں نے کیا۔ تو اس نے اعلان کر دیا، اعلان کرنے والے نے، انکم لسارقون، ارے تم تو چور ہو۔ قالو، انہوں نے کہا، وَأَقْبَلُوا، اور وہ سامنے ہوئے، واپس آئے بیچارے، اونٹوں کو روکا، خود واپس آئے، اقبلوا علیہم، ان کارندوں کے سامنے آئے اور کہنے لگے، ماذا تفقدون، تم کیا کھو رہے ہو، کیا چیز ہے جو تمہیں نہیں مل رہی؟ تفقد، فقدان سے کہتے ہیں نا، فقدان ہے، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے ہاں پڑھنے کے جذبے کا فقدان ہے، علم کا فقدان ہے، خلوص و استقامت کا فقدان ہے، توجہ کا فقدان ہے، کمی۔ تو کیا کم محسوس کر رہے ہو، کیا کمی ہوئی ہے تمہارے مال میں؟ ہم تو وہی غلہ لے کر جا رہے ہیں جو تم نے دیا ہے، تم کیا کمی پا رہے ہو؟ قالو، وہ کارندے بولے، نفقدو، ہم کم پا رہے ہیں، ہم کھو رہے ہیں، سواع المالکی، بادشاہ کا پیمانہ، جس میں تمہیں بھر بھر کے دے نہیں رہے تھے غلہ، خود وہ گم ہے، اور وہ سونے کا یا قیمتی ہوگا بڑا، اس میں پانی بھی پیا جاتا ہوگا، بادشاہ کا سقایا ہوگا، اسی میں وہ غلہ دے رہے تھے، تو ہمارے پاس وہ پیمانہ گم ہو گیا ہے۔ والی من جاء بہ، اور وہ اتنا قیمتی ہے کہ جو بھی اس کو لے کر آئے گا، اور آپ کو پتہ اعلان کیا جاتا ہے تاکہ جو گم ہو گیا چیز جلدی مل جائے، اس لیے انعام کا لالچ بھی دیا جاتا ہے، تو ساتھ انہوں نے لالچ بھی دے دیا، والی من جاء بہ، جو اس پیالے کو لے کر آئے گا اس کو ملے گا حمل، پورا بوجھ، یعنی پورا وزن، بعیر، ایک اونٹ کا، یعنی ایک ٹرک اور دے دیں گے غلے کا۔ اس زمانے میں، آج کا ٹرک چلتے ہیں، اس زمانے میں پورے اونٹ کے غلہ ڈالا جاتا تھا، وہ ایک مقدار ہوتی تھی، اونٹ جتنا غلہ، جیسے آپ کہتے ہیں ایک ٹرک دیتے ہیں، ایک ٹرین، ایک کنٹینر تمہارا، تو کنٹینروں میں سودے ہوتے ہیں، تو وہاں اونٹوں کی باتوں ہوتی تھی، تو ایک اونٹ جتنا سامان اس کو مفت ملے گا جو لے آئے گا۔ بھائی بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے غلے میں ہے، اس لیے وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ قالوا نفقد سواع المالکی والی من جاء بہ حمل بعیر، اور جو وہ لے کر آئے گا وہ پیالہ، ہم اس کو ایک اونٹ جتنا اور وزن دیں گے، وَأَنَا بِهِ زعیم، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں ذمہ دار ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ قالوا، بھائی کہنے لگے، تاللہ، خدا کی قسم، تاللہ، ارے اللہ کی قسم، لقد علمتم، تم لوگ تو جانتے ہی ہو، ما جینا، ہم تو نہیں آئے، لنفسد، کہ فساد کریں، کرپشن کریں، فی الارض، زمین میں، ہم تمہاری سرزمین میں کرپشن کرنے نہیں آئے، بھائی ہم تو صرف غلہ لینے آئے تھے، وہی لے کے جا رہے ہیں، آپ ہمیں کرپٹ سمجھ رہے ہو؟ وما کننا سارقین، اور ہم چور لوگ بھی نہیں ہیں۔ قالو، تو کارندوں نے کہا، فما جزاؤہ، تو اس کا بدلہ کیا ہوگا، اس آدمی کا کیا بدلہ ہوگا، اچھا اس کا معاملے کا کیا بدلہ ہوگا، ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے۔ قالو، کہنے لگے، حضرت یوسف کو پتا تھا یہ ابا جی جس شریعت کے پابند ہیں، وہاں اصول ہے کہ جس کے پاس سے چوری کا مال برآمد ہو، جو چور ہو، خود اسی کو گرفتار کر لیا جائے، اسی کو رکھ لیا جائے امانت میں، ان کو پتا تھا۔ جبکہ جو بادشاہ کا سسٹم تھا جہاں وہ رہتے تھے، وہاں یہ تھا کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں اور اسے سزا دی جائے اور مالی جرمانہ لیا جائے۔ تو حضرت یوسف نے کیونکہ پلان اس کے مطابق کیا ہوا تھا، بھائی کو رکھنا تھا اپنے پاس، تو لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے اگلوایا کہ تمہارا کیا طریقہ ہے، اور ساتھ بادشاہ کو بھی، اور بادشاہ کا جو سسٹم تھا ان کو بھی مطمئن کر دیا، بھائی ان کا یہ طریقہ ہے تو ہم ان کے طریقے کے مطابق انہیں سزا دے رہے ہیں، غیر ملکی ہیں تو ان کے طریقے کے مطابق سزا دے رہے ہیں، تو دونوں طرف مطمئن بھی کرنا تھا۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، انہوں نے کہا اگر کس کی کیا سزا ہوگی اگر تم جھوٹے ہوئے۔ قالوا جزاؤہ، تو بھائیوں نے جو ان کی شریعت تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اس کے مطابق فیصلہ دیا، کہنے لگے جزاؤہ، اس کا بدلہ یہ ہوگا، من وجد فی رحلہ، جس کے کجاوے میں وہ پایا جائے، فہو جزاؤہ، وہ خود اس کا بدلہ ہوگا، وہ خود اس کا بدلہ ہوگا، اسی کو گرفتار کر لینا۔ یوسف علیہ السلام یہی چاہتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں کذالک نجزی، ہاں
وہ کہنے لگے بھائی کذالک نجزی الظالمین، ظالموں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. بس ان کے اپنے منہ سے نکلوا لی وہی بات جو حضرت یوسف خود چاہتے تھے. تو فرمایا فبادأ بأوعیتہم، تو حضرت یوسف نے تلاشی شروع کروائی. بادأ شروع کیا، بأوعیتہم، اوعیہ جمع ہے کس کی؟ چپ سارے، آگے آ رہا ہے. وعاء کے معنی تھیلا، بیگ، سامان کا جو بیگ ہوتا ہے. فبادأ بأوعیتہم، پہلے ان بھائیوں کے بیگز سے، ان کے سامان سے، ان کے تھیلوں سے کی تلاشی لی. پہلے ان 10 بھائیوں کے تھیلوں کی تلاشی لی، کروائی. قبل وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے. ثم استخرجہا، پھر اسے نکلوا لیا، من وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے تھیلے سے. کذالک کدنا لیوسف، اللہ کہتے ہیں یوسف کے لیے ہم نے یہ تدبیر کی. کذالک کدنا لیوسف، ہاں یہ یوسف بظاہر یوسف کر رہے تھے لیکن یہ تدبیر ہماری تھی. ما کانا، نہیں تھا، لے یاخذا، کہ وہ لے، اخاہ، اپنے بھائی کو، فی دین الملک، بادشاہ کے قانون میں، ورنہ بادشاہ کے قانون کے مطابق یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے. الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ جو چاہتا ہے ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہے. لہٰذا یہ تدبیر بھی اللہ نے یوسف کو بتائی. نرفع درجات، ہم درجے بلند کرتے ہیں، من نشاء، جسے ہم چاہتے ہیں. وفوق کل ذی علم، اور ہر علم والے کے اوپر علیم، ایک علم والا ہے. کوئی جتنا بھی عالم بن جائے، جتنا سمجھدار بن جائے، اس کے اوپر سمجھدار پھر ہے اللہ تو ہے نا، ہر عالم سے بڑا عالم. لہٰذا کوئی بندہ یہ سمجھے میں بڑا چلاک ہوں، میں بڑا تیز ہوں، میں نے کمال کر دیا، بھائی اس سے اوپر بھی کوئی ہے. لہٰذا ذہن رکھو کہ اس کا توڑ بھی ہو جائے گا. تو بھائیوں نے بڑی چلاکیاں کی تھیں. حضرت یعقوب نے بڑا تدبیر فرمائی تھی کہ بھائی کو واپس لے کر آؤ گے، مگر اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ بھائی وہیں یوسف کے پاس رہے گا. تو اللہ نے کیا کیا؟ وہ کام کیا جو کسی کی تدبیر وہاں کام نہیں آئی. وفوق کل ذی علم علیم، ہر پڑھے لکھے، ہر سمجھدار علم والے کے اوپر کوئی علم والا ہے. اچھا کہانی کچھ آگے یوں چلی. قالو، بھائی کہنے لگے، ان بھائیوں کے اندر جو یوسف کا بغض تھا نا وہ ابھی تک موجود ہے. یعنی اپنی طرف سے اس بیچارے کے ساتھ بہت کچھ کر چکے ظلم، لیکن ابھی بھی دل کے اندر بغض، اور یہ نہیں پتا تھا ہم جو بات کر رہے ہیں وہ خود یوسف سن رہا ہے اور حضرت یوسف کے خلاف بات کر رہے ہیں. انہیں چور کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک بھائی تھا وہ چور تھا. قالو، کہنے لگے، یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے، یعنی ہمیں تو نہیں پتا تھا اس نے چوری کی ہے، لیکن اب پتہ چل گیا اسی کے مال میں سے نکلا ہے تو چور یہی ہے بنیامین. یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے، فقد سرق، تو چوری کر چکا، اخ لہو، اس کا ایک بھائی بھی تھا، من قبل، اس سے پہلے اس کا ایک بھائی تھا وہ بھی چور تھا. یہ کسے کہہ رہے ہیں؟ یوسف کو پتا ہے یہ کون ہے، اور انہیں نہیں پتا کہ یہ کون ہے. تو ایک بھائی بنیامین کے کون تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام. تو حضرت یوسف کے سامنے کہہ رہے ہیں یسرق، اگر اس نے چوری کی، فقد سرق اخ لہو، اس کے اپنے بھائی نے چوری کی، من قبل، پہلے. تو سن رہے ہیں اور ہے بھی بادشاہی کے مقام پر. اثر رہا، اس کو چھپا لیا، یوسف علیہ السلام نے، فی نفس ہی، اپنے دل میں، ولم یبدے، اور ظاہر نہیں کیا، ہا، اس بات کو، لہم، ان کے لیے، قالا، اور دل میں کہا، یعنی دل میں چھپا کے، دل میں کہا، اوپر نہیں کہا. انتم شر مکانا، تم بدتر ہو مقام میں.
یعنی جس پر تم چوری کا الزام لگا رہے ہو وہ تو چور ہے نہیں، اور تم یقیناً چور ہو اس معنی میں بھی کہ باپ سے بیٹے کو چرایا، کنویں میں پھینکا۔ ایک باپ سے بیٹے کو جدا کیا، ایک انسان کو تم نے چرایا، چیزیں نہیں چرائی، تم نے پورا بندہ چرایا، لیکن ان کے سامنے اظہار نہیں کیا، لیکن دل میں کہا انتم شر مکانا، تم اس سے بھی بدتر ہو اس مقام میں۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، بما، اس بات کو جو تاسفون، تم سٹیٹمنٹ دے رہے ہو، تم بیان کر رہے، تم نے جو سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اس دربار میں کہ اس کا ایک بھائی تھا وہ اس سے بڑا، وہ بھی چور تھا، اس نے کیا تو وہ بھی ایسے اس نے چوری کی تھی، تو یہ تمہارا سٹیٹمنٹ بڑا خطرناک ہے اور تم خود اس سٹیٹمنٹ سے خود زیادہ برے ہو۔ یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا کیوں تھا، اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے۔ کہتے ہیں یہ کوئی قرآن میں نہیں آیا، روایات میں ایسے بات بتائی جاتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ جلدی فوت ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، بھائیوں نے جو بات کی نا اس کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے تھے تو یقینی بات ہے ایک چھوٹا بچہ بغیر ماں کی پرورش کے، عورت کی پرورش کے مشکل تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے بہت سارے بیٹے تھے، تو جب تک بہت چھوٹے تھے تو ان کی پرورش کے لیے پھپھی نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا۔ پھپھو نے کہا میں پالتی ہوں اسے، تو انہیں پیارا بھی زیادہ لگتا تھا، خوبصورت، اور وہ تو بچپن سے تھے، تو پھپھو نے اپنے پاس رکھ لیا پالنے کے لیے۔ تو پھپھو نے جب انہیں پالا، جب کچھ بڑے ہو گئے تو ابا جی نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اب مجھے واپس کر دو، اب وہ سمجھدار ہو گیا میرے پاس آ جائے، لیکن پھپھو نہیں چاہتی تھی کہ یہ میرے پاس سے جائے۔ پھپھو نے بھی اسی طرح کی تدبیر کی تھی، انہوں نے اپنا پٹکا جو تھا وہ ان کی کمر میں اندر کر کے، کپڑوں کے اندر کر کے باندھ دیا۔ جب وہ لینے آئے ابا جی یا جو لینے آیا ہوگا اس کے ساتھ روانہ کیا، پھر کہنے لگے میرا پٹکا گم ہو گیا ہے۔ جب انہوں نے کہا نہیں پٹکا کہاں گیا، دیکھو ادھر تلاش کیا، لیکن پھر حضرت یوسف کی کمر سے بندھا ہوا ملا۔ تو پھر ان کا قانون تھا کہ جو جس کی چوری کرے وہ پھر خود اسی کے پاس اس کی گرفت میں آ جائے۔ تو انہوں نے اس بہانے سے یوسف کو اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ چوری وہاں حضرت یوسف نے نہیں کی، ان کو رکھنے کا ایک بہانہ بنایا گیا، جیسے یہاں حضرت بنیامین کو رکھنے کا بہانہ بنایا گیا۔ اور بھائیوں کو بعد میں پتہ چل گیا کہ وہ پھپھو کی تدبیر تھی، صرف اپنے ساتھ رکھنے کے لیے، ورنہ پھپھی، ہمارا بھائی بھی چور نہیں تھا اور پھپھی کو محبت بڑی تھی میرے بھائی سے۔ پھر پھپھی فوت ہو گئی تو بچہ خود بخود حضرت یعقوب کے پاس آ گیا، کیونکہ پھپھی کے وارث بھی تو خود حضرت یعقوب بھائی تھے، تو پھپھی کے پاس آ گیا بچہ واپس حضرت یوسف۔ اور بھائیوں کو پتا تھا وہ چور نہیں ہے، لیکن یہاں بات بنانے کے لیے کہہ دیا کہ وہ چور تھا۔ قالو، اور کہنے لگے، ایک طرف الزام لگا رہے ہیں منہ پہ، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ یوسف ہے۔ کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے عزیز محترم، ان لہ ابا شیخا کبیرا، بے شک جو اس کا ابا ہے نا، یعنی اس کے ابو حضرت یعقوب جو ہیں، شیخاً کبیراً، ایک بڑے بزرگ ہیں، بڑی عمر کے بزرگ ہیں، بڈھے ہو گئے ہیں، بہت زیادہ، بہت کمزوری ہے ان کو، بڑھاپا ہے، کمزوری ہے، وہ اس کا غم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ فخذ، تو پکڑ لے، احدنا، ہم میں سے کسی ایک کو، مکانہ، اس کی جگہ پہ، ہم 10 بھائیوں میں سے کسی ایک کو رکھ لو، اس کو چھوڑ دو، ہم بڑے پکے وعدے کر کے آئے ہیں، مہربانی کر، پہلے بڑے جھوٹے ہو چکے ہیں ابا جی دے نزدیک، بس مہربانی کر، اے تو نہیں دسیا کہ اسی پہلے کمینگی بھی کر چکے ہیں، اے تو دسنا نہیں سی، تو لہٰذا یہ کہا کہ اب بس بڑے ابا جی کمزور ہیں، مہربانی کرو اس کو چھوڑ دو، ہم میں سے کسی کو رکھ لو۔ انہیں پتا تھا بندہ شریف ہے، انہوں نے سزا تو دینی نہیں، گرفتار کرنا نہیں، یہاں بھی کھانے پینے کو اچھا ہی مل جائے گا۔ فخذ احدنا مکانہ، ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ رکھ لیجئے، انا نراک، بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں، من المحسنین، احسان کرنے والے، آپ تو بڑے محسن آدمی ہیں، بڑے شفقت کرنے والے، حسن سلوک کرنے والے، اس لیے ہم میں سے جو رہے گا وہ بھی عیش سے رہے گا، اس کو بھیج دیں واپس، کم از کم ابا جی کو دکھی نہ ہو۔
ابا جی غم برداشت نہیں کر سکیں گے، پہلے یوسف کی وجہ سے نابینا ہو گئے۔ قال، حضرت یوسف نے جواب دیا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذہ کہ ہم پکڑیں، الا مگر، من وجدنا جس کو ہم نے پایا، متاعنا اپنے سامان کو، عندہ جس کے پاس، یعنی جس کے پاس ہمارا سامان نکلا ہے، ہمارا سامان جس کے پاس نکلا ہے، ہم اس کی بجائے کسی اور کو اپنے پاس رکھیں، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ وجدنا متاعنا عندہ جس کے پاس سے ہمارا سامان نکلا ہے، اس کی بجائے ہم کسی اور کو رکھیں، انا اذا لظالمون، تب تو ہم ظالم ہوں گے نا، ناانصاف ہوں گے، یعنی سامان کسی اور کے پاس سے نکلا، گرفتار کسی اور کو کریں، یہ نہیں ہوگا ہم سے۔ تو یہ تھا معاملہ اور واقعہ، یہاں تک پہنچا حضرت یوسف علیہ السلام کا۔